پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ الحمدللہ اپنے معزز مہمانوں سے، معزز علماء سے ہم روز سیکھتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی آیات پر بات ہوتی ہے، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے معزز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حشر کی آیات 16 اور 17 کے حوالے سے سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین اور ایک جید مفسر قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کن کے بارے میں فرما رہا ہے؟ مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی مثال شیطان کی سی ہے۔ کیا منافقین کی بات ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں اور میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا انجام جہنم ہے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے، یعنی بدلہ، یہاں جزا بدلے کے معنوں میں۔ خواتین و حضرات، سوالات اس حوالے سے رکھے جائیں گے کہ شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، منافقوں کے رویے کیا ہیں۔ پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ کر گزرو یہ کام۔ بعض دفعہ شیطان یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کر گزرو اس گناہ سے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بھی بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، ایک آیت یاد آئی۔ خواتین و حضرات، ہم بات کروائیں گے، بہت سارے سوالات اس ذیل میں آئیں گے۔ ایک سوال ہم یہ ضرور رکھیں گے کہ ہر عہد کے شیطان کا طریقہ کار یا اس کا حربہ، اس کی چال کیا ایک ہی ہوتی ہے یا ہر عہد میں تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ تو آج کے عہد کے شیطان کی چال کو سمجھنے کے لیے کیا ہمارے میں اہلیت ہے؟ شیطان کی چال تو بالکل یعنی واضح ہوتی ہے، عدو مبین اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو شیطان کے نرغے میں ہم کیسے آ جاتے ہیں، جبکہ ایک چیز بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ دیکھو شیطان کی چال میں تم نہیں آنا، کیونکہ شیطان کی چالیں کچھ چھپ کے نہیں ہوتی، وہ بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے اپنا قید بیان کرتا ہے۔ ہم اس کے ہاتھ میں اپنی انگلی دے دیتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا سسٹم بھی ابلیسی ہوتا ہے؟ ایک نظام، اس نظام میں شیطان ڈراوے دے کر، خاص طور پہ ہماری معیشت کے ڈراوے دے کر ہم سے حرام کرواتا ہے، سود سے کے قریب لے جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کا شیطان کیسے پہچان میں آئے، یہ بھی سوال ہم رکھیں گے محترم علامہ لیاقت حسین صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں
اور علامہ صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حشر اور آیات 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم علامہ لیاقت حسین صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر اور شکر کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام، یا حضرت یعقوب علیہ السلام، یا حضرت صالح علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت علامہ لیاقت صاحب ارشاد فرمائیے کہ سورہ حشر، پہلے ہم آیت نمبر 16 پہ بات کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال دے کر بتا رہا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ بات بالکل واضح ہو جائے؟ اور یہاں اللہ کون سی مثال دے رہا ہے؟ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ یا ہمیں شیطان کی چالوں میں چلنے سے جو بچا رہا ہے، محفوظ رکھ رہا ہے اللہ، کیا اس جانب کوئی اشارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم انیک صاحب۔ بالکل رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کے مثالوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ جی ہاں، فرمایا کہ ہم مثالوں کو بدل بدل کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ حاصل کرو اور غور و فکر کرو۔ اصل مقصود ہے انسان کو سمجھانا، ٹھیک، اور اس مثال کے سمجھانے میں رب تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی۔ کفار نے شور کیا کہ بھئی تمہارا رب چھوٹی سی چھوٹی مثال دے رہا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ مثال کے ذریعے انسان سمجھتا ہے تو مثال دینے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی اللہ کو کوئی اس کے اندر کوئی حیا کو آر والی بات ہچ نہیں ہے، اصل مقصود ہے بات کہ پہنچانا اور سمجھانا۔ ٹھیک، یہاں پر بھی جو کاف تشبیہ کا ہے مثال دی گئی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ شیطان کا یہ طریقہ کار ہے کہ شیطان پہلے انسان سے کہتا ہے کفر کرو،
جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے بھئی میں تو تم سے بری و ذمہ ہوں اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین، حالانکہ نہ تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ کچھ ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے اس کا یہ طریقہ کار جال ہوتا ہے۔ جی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، ٹھیک، اور لوگوں کے لیے اعمال کو مزین اور حسین کرتا ہے اور ان پر شہد لگاتا ہے، ان کو چمکاتا ہے کہ لوگ اس طرف آئیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ بدر میں اس نے کیا کیا کہ کفار کو کہا کہ آج کے دن کوئی لوگوں میں سے غالب نہیں آئے گا، اور انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا حمایتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ لیکن فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہ آمنے سامنے اور لڑائی شروع ہوئی تو نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ بھائی میں تو بالکل بری ہوں تم سے اور میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتے جب اترنا شروع ہوئے، اللہ کی تائید جب اترنا شروع ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتے ہیں جی 5000 فرشتے، تو اب یہ بھاگنا شروع ہو گیا میدان سے اور کفار کو بدر کے اندر چھوڑ کے چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی طریقہ کار ان منافقوں کا بھی ہے۔ یہ چونکہ پیچھے سے رکوع چلا آ رہا، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا۔ منافقین نے بنو نذیر سے کہا، قینقاع سے کہا، قریش سے کہا، ان سے قبیلوں سے کہا کہ بھائی یہ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، تم اس معاہدے کو توڑو، لڑو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کو ملائیں گے، ان کو ملائیں گے، ہم سب کے سب آ جائیں گے۔ وہی شیطانی کام کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان، جی ہاں، فرمایا کہ جیسے شیطان کرتا ہے ویسے ہی منافقین نے کیا۔ اللہ ان بنو نذیر کو، ان سب کو تیار کیا میدان کے اندر، تیار کر کے اس کے بعد جب اترے میدان کے اندر تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں لڑ سکتے اور ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ آرام سے گھروں کے اندر بیٹھ گئے، اور جو یہود مدینہ تھے وہ تباہ و برباد ہوئے اور جلا وطن ہوئے اور وہ غداری کا مرتکب ہوئے، حالانکہ وہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور وہ حلیف تھے مسلمانوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو جتنے یہودیوں کے قبائل یہاں پر تھے ان کے ساتھ ایک پیکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا، ایک میثاق کیا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے، کہ بھائی کوئی بھی مدینہ شریف پر حملہ کرے گا ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم سب ایک دوسرے کے جان مال عزت و آبرو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان منافقین نے ان کو ورغلایا کہ تم کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر یہ تمہاری سرزمین ہے، فلاں ہے، ٹمکان ہے، اور اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کمثل الشیطان، فرمایا کہ جیسے شیطان کرتا ہے ایسے ہی ان منافقین نے کیا۔ تو شیطان کا یہی طریقہ واردات ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں کی طرف ایک تو ان کو مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے اور ورغلاتا ہے، اور اس کے بعد جب لے کر آتا ہے تو ان کو وہاں دلدل میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے انٹرو کے اندر ذکر کیا کہ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے ورغلاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانی لباس کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانی لباس کے اندر بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، انسانی کپڑوں کے اندر اور انسانی گوشت پوست کے اندر وہ بھیڑیے ہوتے ہیں اور شیطان ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، کبھی انسانی لباس میں آتا ہے، کبھی وسوسے پیدا کرتا ہے، کبھی انسان کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان کو ڈراتا ہے شیطان۔ آپ یہ دیکھیے جیسے انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان آ کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بھئی کتنا دے گا، ختم ہو جائیں گے، تیرے اپنے بچے بھی ہیں، گھر بار ہے، سارے دے دو گے کیا اللہ کے نام پر؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، ہمارے وہاں کشمیر میں اور پنجاب کے اندر یعنی کہ سب شادیوں پہ جو ہے نا وہ ویلیں ڈالی جاتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو، اور جناب فلاں دی ویل ہے، فلاں دی ویل ہے۔ اچھا اس وقت کبھی آ کے اس کے کان میں شیطان نہیں کہتا کہ جناب تیرے پیسے مک جائیں گے، تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیرے گھر بار کا کیا ہوگا؟ بولا بھائی چودھری صاحب آج تو پتہ لگے جناب تھوڑے کول پیسے نے، آج تو بتانا ہے تم نے کہ تم پیسے والے ہو، ہے جی تم نے پیسے کمائے ہو، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہے تو اس کو ورغلاتا ہے، خراب کرتا ہے، اس کے دل میں فقر کا خوف دلاتا ہے۔ تو یہ شیطان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک جو آپ نے انٹرو کے اندر سوال پوچھا ہے کہ شیطان کیا حالات و واقعات کے تحت اپنی چالوں کو بدلتا رہتا ہے یا ایک پیٹرن پر چلتا ہے؟ دیکھیں شیطان ایک، اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں
سوالات بہت زیادہ ہیں، شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور ہر عہد کا شیطان کا مختلف ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ منافقین کی مثال شیطان سے کیوں دی جا رہی ہے؟ جی، منافقین کا طریقہ واردات بھی وہی ہے جو شیطان کا ہے، جو شیطان کا۔ منافقین نے بھی بنو نذیر کے ساتھ لیکن ایسے ہی کیا۔ شیطان تو کھل کر شیطانی کر رہا ہے نا، منافقین تو کھل کر شیطانی نہیں کرتے۔ دیکھیں اس میں منافقین نے تو ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے نا۔ اس میں قدر مشترک جو ہے جی وہ ہمارے ہاں عربی کے اندر کہتے ہیں زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو وہ ایک وصف شجاعت کی بنیاد پر شیر کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے منافقین نے کیا کیا کہ بنو نذیر کو اور ان سب کو گھیر کے لے کر آ گئے، ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آ جاؤ میدان کے اندر کود پڑو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور جیسے وہ کودے اور یہ پیچھے سے بھاگ گئے۔ تو یہ ایک شک کے اندر جو ہے قدر مشترک یہ تھا کہ شیطان بھی بندوں کو گھیر کے اللہ کی نافرمانی کے لیے لے کر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو ان کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ پڑتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، بھائی میں بری ہوں تم سے۔ اور یہ قدر مشترک تھا جس کی بنیاد پر مثال دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، آج کے عہد میں اگر کوئی شخص، جیسے آپ نے اچھی بات فرمائی کہ انسانی لبادوں میں بھی شیاطین موجود ہوتے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ کیا یہ جو ابلیس شیاطین یہ صرف شیطان صرف جنوں میں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا علامہ صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص شیطانی حرکت کرتا ہے، وہ ایک منافقت کر رہا ہے، تو منافقت اور شیطانیت ایک سطح کی چیزیں ہیں؟ دیکھیں جی، منافقت اور شیطانیت کے اندر ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک، دونوں فریب کرتے ہیں، دونوں مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور پس پشت جو ہے دونوں کے دونوں کفار اور یہود و نصارہ طاقتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر یہ چیزیں قدر مشترک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی مثال دی جاتی ہے اور ان کی بات کی جاتی ہے۔ دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ انسانی لباس کے اندر، ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودام پر مال وغیرہ پر متعین کیا ہوا تھا۔ رات کو ایک شخص آیا اور آ کر بھرنے لگا وہاں سے اناج۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اس کو، کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں عیالدار ہوں، بال بچے دار ہوں، اور میں اب نہیں آؤں گا کل سے۔ بھر کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، بھرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کل بھی یہ کہا تھا؟ اس نے کہا آج معاف کر دو، میں عیالدار ہوں اور میں جو ہے نا بال بچے دار ہوں، مجھے حدیث پاک مسلم شریف کی ہے۔ جی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ ایک شخص آیا تھا اور عیالدار تھا، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دوبارہ آئے گا وہ، دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آج دوبارہ آئے گا، پھر تم شکر نہ ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا آج میں پکڑ لوں گا اس کو۔ جب وہ آیا اور اس کو پکڑ لیا انسانی لباس کے اندر، ٹھیک، اور آ کر وہ اناج بھرنے لگا، غلہ بھرنے لگا، پکڑ لیا اس کو، کہا آج میں کسی صورت کے اندر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم 3 راتوں سے یہی کہتے جا رہے اور عذر پیش کر۔ اس نے کہا رک جاؤ، آج مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات سکھاتا ہوں، ایسی بات کہتا ہوں، تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور اس کی برکت سے تمہارا حصار حفاظت ہو جائے گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا کیا ہوا تمہارے چور کا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے پھر دوبارہ عیالداری کا شکوہ کیا اور ایک بات سکھا کر گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تھا تو وہ بہت بڑا جھوٹا، لیکن بات سچی کہہ کے گیا، ٹھیک، بات صحیح کہہ کے گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے 3 دن سے کون تھا تمہارے ساتھ، 3 راتوں سے؟ فرمایا یہ شیطان تھا جو انسانی صورت کے اندر آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بالکل جو آپ نے آغاز کے اندر بات کہی، آپ نے یہ استعمال کیا، تو بالکل انسانی صورت کے اندر بھی اور حیوانی صورت کے اندر بھی، ہر صورت کے اندر اس کا مکر، اس کا چال۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھی انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، ہم نے انسان کو قوتیں عطا فرمائی ہیں، قوت ادراک۔ اگر انسان اس سے بچنا چاہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی مدد اور تائید انسان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن انسان کی چالیں اور وسوسے اتنے باریک ہوتے ہیں، جس کو میرا رب بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں راستے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، ہدیناہ النجدین۔ اب سوال میں نے انٹرو میں بھی رکھا تھا، جب دونوں راستے ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں
یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس کے باوجود ہم یہ شیطانی چالوں کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ انہو لکم عدو مبین، اللہ اکبر، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بالکل قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، تو کھلا دشمن ہے۔ اس کی باتوں میں، اس کی چالوں میں ہم کیسے آ جاتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے بڑا مرکزی سوال قائم کیا کہ اگر اس دنیا کے اندر ہمیں بتا دیا جائے کہ فلاں شخص تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے جی، اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ہم کتنا چوکنا ہو جاتے ہیں، کتنی احتیاط کرتے ہیں، اس کے سائے سے بھی دور رہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ مجھے شر پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ اور جس کے بارے میں خبر رب العالمین عالم الغیب والشہادہ یعلم ما فی الصدور، جو سب کچھ جانتا ہے ظاہر و باطن، کہ وہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور اس سے تم بچ کے رہو اور اس کی چالوں سے بچ کے رہو۔ لیکن اس کے باوجود انسان اس کی چالوں کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو شیطان کے اندر بھی بڑی قوت و طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے صلاحیت کرتا ہے جیسے انسان کے رگوں کے اندر خون صلاحیت کرتا ہے۔ ٹھیک، اس نے رب تبارک و تعالیٰ سے یہی کہا جب اس کو روندہ درگاہ قرار دیا، فخرج منہا فإنک رجیم، اس نے کہا یا مالک مولا مجھے مہلت دے دے۔ فرمایا کب تک مہلت؟ بولا قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو تیری طرف جانے نہیں دوں گا، اور میں وہ جو تیری طرف جانے والا راستہ ہے صراط مستقیم ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے بندے کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ جو تیری طرف جا رہے ہوں گے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہر طرف سے آ کے روکوں گا کہ تم نے ادھر نہیں جانا۔ تو صراط مستقیم پہ جیسے کوئی مورچہ زن ہوتا ہے، پکٹ لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس راستے پہ میں نے جانے نہیں دینا۔ شیطان، دیکھیں یہ اتنا بڑا اجر، جس جنتوں کا بھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے، جس جنتوں کے حسن و جمال کو رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رب تبارک و تعالیٰ جانچے پڑتال کیے بغیر جو ہے اتنی بڑی اپنی شاہکار چیز عطا فرما دے۔ تو شیطان کو بھی قوت عطا کی گئی، اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم کر لو، تم دیکھ لو تم کیا کرتے ہو، تم بھی دیکھ لو اور میں بھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں جو بندے میرے سچے ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، سبحان اللہ، فرمایا جو مخلص بندے ہوں گے میرے، وہ تیرے بہکاوے کے اندر نہیں آئیں گے۔ سبحان تو اللہ، انیق صاحب، اگر ان مخلصین کو اور مخلصین کو چننے کے اندر اگر کوئی کرائٹیریا نہ ہو، کوئی پیمانہ نہ ہو، تو پھر تو یہ اللہ کی جنت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو وہ مخلص اس مقام پہ کیسے پہنچتا ہے؟ یا اس کو اور آسان کر دیتے ہیں؟ شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے انٹرو میں بھی ایک سوال رکھا تھا، دوبارہ اس کو میں نے دہرایا ابھی، کہ شیطان کی معرفت بھی تو ضروری ہوتی ہے نا، کہ جو شیطان ہمیشہ ایک خوشنما انداز میں آتا ہے، خیر خواہ بن کر آتا ہے، بالکل، یہ اس کا طریقہ کار ہوتا بالکل ہے۔ بالکل صحیح تو فرمایا۔ پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ یہ جو خیر خواہی کر رہا ہے یہ انسان میرے ساتھ، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ شیطان اپنے آپ کو اچھا آراستہ کر کے آتا ہے، خیر خواہ بن کر آتا ہے، جی، اور جو سودا اپنا پیش کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا مال ہوتا ہے، اس کو بھی بڑا مزین کر کے لے گئے، زین لہم الشیطان اعمالہم، اعمال کو مزین کرتا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے تو پہلی بات تو یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو پہلے معرفت حاصل کرنی پڑے گی، کس طرح؟ وہ شیطان کی کون کون سی چالیں ہیں، وہ شیطان کا کون کون سا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے وہ عمل کرتا ہے۔ دیکھیں ہر بندے سے، ایک بندہ بے نمازی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے چل پڑا، اس کو اور طریقے سے ورغلائے گا، ایک نمازی ہے اس کو اور طریقے سے ورغلائے گا، ایک تہجد گزار ہے اس کو اور طریقے سے ورغلائے گا کہ یار واہ یار کیا تیرا اللہ کا کرم ہے یار، اللہ نے کتنے بندوں میں سے، اس کے اندر ایک تکبر اپنی عبادت کا پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک علم والا ہے اس کو ایک الگ طریقے سے ورغلائے گا کہ بھائی اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے تمہارے پہ، دیکھو تو صحیح تمہارا اللہ نے کتنا تمہیں علم دیا، وہ اپنے علم سے اس کو خراب کرے گا، تباہ کرے گا، برباد کرے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن نماز پڑھ رہے، فرمایا اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک روشنی اٹھی اور کہا کہ عبد القادر جیلانی تمہیں مبارک ہو، تمہاری ساری نمازیں قبول ہو گئیں، اب تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ چونکہ بہت بڑے عالم بھی تھے، آپ نے فوراً فرمایا استغفر اللہ ربی، تو شیطان لعین ہے،
تو مجھے نماز تو سیدنا صدیق اکبر پر معاف نہیں ہوئی، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات پر وہ زندگی بھر نماز ہے. کہا کہ عبد القادر مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. آپ نے فرمایا استغفر اللہ، لئین تو ایک اور وار کر رہا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا. سبحان اللہ. تو ہر بندے کو، ایک بے نمازی ہے وہ نماز کے لیے آ رہا ہے، اس کو کہہ رہے کدھر جا رہے ہیں یار، تجھے کیا ملے گا ان سجدوں سے اور یہ ٹکرے مارنے سے. وہ وضو کرنے بیٹھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وضو کے اندر وسوسے پیدا کرنے والا شیطان ولعان الگ ہے. نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے، جیسے نماز کے لیے کھڑا ہوا اس کی توجہات دوسری طرف ڈالے گا کہ وہ متوجہ اللہ نہ ہو جائے، ٹھیک، وہ اللہ کا مقرب نہ بجائے سجدے کر کے. اس کو ورغلانے کا الگ طریقہ ہے. ایک عالم کو، ایک متقی کو، ایک پاکیزہ کو ورغلانے کا الگ طریقہ ہے. اس نے اپنے اتنی چالیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہر بندے کے لیے الگ پانا استعمال کرتا ہے، ہر بندے کے لیے الگ جال استعمال کرتا ہے، سازش کرتا ہے. تو سب سے پہلے ایک بندہ مومن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شیطان لعین مجھے کن کن چیزوں سے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے مالک و مولا نے کس چیز کا مجھے سبق دیا ہے اور اس کے مقابلے میں شیطان مجھے کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. ہر وہ راستہ دیکھیں، ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے جس کے اندر ہم سب ملوث ہیں، ہماری من حیث القوم، کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم حرام کرتے ہیں، ہم 50، یہ تو ایک مسلمات ہیں. ٹھیک، یہ شیطان ہم سے کروا رہا ہے باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے. مجھے بتائیے کہ کیا حرام کھانے والے کو، رشوت دینے والے کو نہیں پتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ لیکن نام کیا رکھ رہا ہے کہ کیا کریں، حالات خراب ہے. بچوں کی روزی روٹی، جواز، بچوں کی روزی روٹی، کوئی بچوں کی روزی روٹی نہیں. آپ جو ہے چھوٹے سے چھوٹے سالن کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، جو چیریٹیاں کھا رہے ہیں، امپائرز بنا کے چیریٹیاں ساری کی ساری اندر کر رہے ہیں. انہوں نے ایک الگ جواز بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ سارے کے سارا، گویا آپ مالک تو نہیں ہو گئے، یہ تو وقف مال ہے. تو ہر شخص کو الگ الگ پیمانے پر آ کے انیک صاحب وہ گمراہ کرتا ہے اور اپنے راستے پر لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا، یہ فردن جو معاملات ہوتے ہیں، انفرادی معاملات جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، کیا یہی ابلیس کا نظام، یہ نظام کوئی مملکت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر، امت کی سطح پر، ملت کی سطح پر، کیا شیطان کا کاروبار وہاں بھی ہو جاتا ہے؟ بالکل بالکل، آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے. جس طرح انفرادی طور پر شیطان گمراہ کرتا ہے، اس طرح اقوام کو، ملت کو من حیث القوم. مثال کے طور پر مسلمانوں کو ایک کہے گا کہ بھائی اگر تم سود کو اختیار نہیں کرو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے دنیا کی اس دوڑ سے. یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سودی نظام ہے، یہ طاغوتی اور ابلیسی نظام، طاغوتی نظام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ یہ بھی لاس پروفٹ آ رہا ہے اس کے اندر بھی، یہ بھی ایک بائنگ شیئرنگ ہو رہی ہے اور ایک سسٹم ہے. یہ سمجھ نہیں پا رہے اس سسٹم کو، اصل میں یہ سارے کے سارے. تو وہ کیا کیا کہ اس سود کو ان کے لیے مزین کر دیا، ان کے لیے آراستہ کر دیا. اس طاغوتی اور ابلیسی نظام کو ان کے لیے مزین کر دیا کہ اگر تم اس سے باہر نکلو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم دنیا سے کٹ جاؤ گے، دنیا کی اقوام سے کٹ جاؤ گے اور تم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکو گے. آپ کو یاد ہوگا 97-98 کے اندر ایک بڑا فلسفہ پیش کیا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم جمعے کو چھٹی کرتے ہیں، وہ ہفتہ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، ان کا کاروبار نہیں ہو رہا، ہمارا بزنس نہیں ہو رہا، ہم پیچھے رہ گئے، فلاں ہو گئے. آج اس بات کو 20-22 سال ہو گئے. اس 20-22 سال کے اندر ہم آگے بڑھے یا پیچھے بڑھے؟ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، لیکن ہم ایک بڑی مشکل سے مسلمان بیچارہ جمعے کے دن آتا، کچھ سنتا، کچھ کرتا. دیکھیں چھٹی تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر کرنی ہے، عالم عرب بھی کر رہا ہے، وہ دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. ایک چیز کو مزین اور آراستہ کر کے اس پہ دلائل بھی دیے. بہت سارے ہمارے حضرات بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی شامل باجہ بن کے دلائل دے رہے تھے کہ حضرت یہ دیکھیے، آپ امیر المومنین یہ دیکھیے، یہ دلائل اس کے پاس موجود ہے. تو ایک چیز کو مزین کر کے بظاہر کیسا اچھا لگ رہا تھا کہ یار اقوام عالم سے ہم کٹ رہے ہیں، اقوام دنیا سے ہم کٹ رہے ہیں، اس نظام ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو ایک نظام کے طور پر ہمیں اس جال کے اندر پھنسا لیا گیا. انیک صاحب ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا. ہمارے بچے جن کی عمر 15 سال 12 سال، آپ کو پرانے زمانے کے اندر یاد ہے کیسا بھی مرا ہوا مسلمان ہوتا تھا، چھٹی کے دن ان کو ساتھ لے کر آتا تھا مسجد کے اندر، سکون سے اطمینان سے نماز پڑھتے. کوئی ایک بات وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کان میں پڑ جاتی تھی. آج ہمارے بچے وینوں کے اندر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ کو نماز ہی نہیں ملتی، کچھ کو ملتی ہے تو بڑی مشکل سے کہ روڈ پر، کہ وضو خانے پر، اللہ اکبر. نہیں، وہ جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے، اصل میں تو وہ کہ سڑک پہ کوئی جماعت.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह हुक्म फसअू इला रब का। ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। रब का तो हुक्म। कुरान करीम का ये हुक्म है, तो क्यों नहीं जुमे की छुट्टी होती ताकि एहतमाम किया जाए जुमे की नमाज। तो डराया गया, निजाम से डराया गया जी। कि तुम पीछे हो जाओगे और अक़वाम जबकि आलम से पीछे हो जाओगे तुम। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, इक़बाल फरमाते हैं। तो ये जो शैतान डरावे देता है फ़क्र के, फाक़े के, यहाँ तक कि शैतान फ़हाशी की तरफ ले जाता बिल्कुल। है। अब बताइए कि इस 25 साल के अंदर जो हमें डरावे देने वाले थे, उनसे को पूछा जाए कि तुमने कौम को उठाकर इस 25 साल में कि आगे लेकर गए या पीछे लेकर गए, तबाह बर्बाद हुआ है। ठीक कि आज उस आटे के लिए लोगों की जानें जा रही हैं। अल्लाह आज अकबर। हमारी ख़वातीन इस ज़राअत के मुल्क के अंदर आटे के लिए खड़ी हैं। तो ये निज़ाम के तौर पर भी शैतान डराता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और बात आपने बिल्कुल वाज़े कर दी। अच्छा, अब सवाल मेरा आपकी खिदमत में ये है कि शैतान एक कुफ्र का काम कराता है, उसके बाद वो कहता है कि इन्नी बरीउम मिनकुम, और मैं तो इससे बरी हूँ, मुझे अल्लाह से डर लगता है। अल्लाह अकबर। तो अच्छा, क्या शैतान के इल्म में ये बात नहीं होती कि ये बंदा मेरी चाल में आ जाएगा और ये बंदा मेरी चाल में नहीं आएगा? जिस तरह आपने बात फरमाई कि डाका शैतान उसी जगह डालता है कि जहाँ माल होता है। तो जैसा तकब्बुर तक़वा, तकब्बुर इल्म, खप्ते अज़मत, जिसका आपने इशारा दिया कि एक आलिम से ताल्लुक़ उसे गुमराह करने का चाल कुछ और होगी। तो शैतान हर चाल जानता है, उसका तोड़ अल्लामा साहब के पास क्या होगा और मुझ जैसे मामूली आदमी के पास क्या होगा। हम और आप जाने ना इस बात को। हम अपने कारोबारी दुनिया में या कोई भी काम हम करते हैं तो हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़, हमें मालूम होता है कि अपने कारोबार को हमें कैसे बचाना है वग़ैरह वग़ैरह। एक सब्ज़ी की दुकान भी अगर मेरी हो ना तो मुझे पता है कि सब्ज़ी कैसे बेचते हैं। गाड़ी का पंक्चर लगाना हो, मुझे मालूम होता है कि मेरी दुकान है गाड़ी का पंक्चर लगाने वाली, तो मुझे गाड़ी का पंक्चर लगाना आता है। तो मुझ में कौन सी खूबी होनी चाहिए? एक होती है ना जिसे हम कहते हैं मोमिनाना फिरासत। तो मोमिनाना फिरासत वो कैसे हासिल होती है? प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान से मैं अलग हो गया, अल्लाह की पनाह मैंने मांग ली। कुछ काम ऐसे बताइए हमें कि हमारी जो ज़हनी सतह है, हमारा जो अक़ली मेयार है, वो शैतान की चालों की मार्फत के लायक हो जाए और हम अपने आप को महफूज तसव्वुर करें। देखिए, दो चीज़ें आपने फरमाई। एक तो यही है कि इंसान जो है इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये जो बंदा मोमिन की फ़िरासत का आपने ज़िक्र फरमाया, जी। जैसे जैसे इंसान तक़वा इख्तियार करता है, पाकीज़गी इख्तियार करता है, यानी एक तो सूफ़ी होता है और एक अपने आप को सूफ़ी बनाता है, तो उसमें फ़र्क है। एक तो तक़वे का सिर्फ एक लिबादा और एक लिबास ओढ़ना होता है, और एक तक़वा जैसे ईमान दिल में दाखिल हो गया, इस तरह तक़वा भी दिल में दाखिल हो गया। तो जैसे जैसे वो मुत्तकी मोमिन बना और अल्लाह के करीब होता गया, तो रब तबारक व तआला उसको वो नूर अता फरमाते हैं। जैसे मैंने शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुज़ूर सैयदना आपकी मिसाल अता फरमाई, इसी तरह वो सारे के सारे सूफ़ी भी थे, उलमा भी थे। उन्होंने कुरान और हदीस को सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद रियाज़ात और मुजाहिदात, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, तज़किये की तरफ बात भी की वो। इसी तरह बंदा मोमिन, जब मोमिन मुत्तकी फ़िरासत नज़र वाला होता है, उसको इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल होता है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला ने जितनी अपनी तसव्वुफ़ की किताबें लिखी, इसके अंदर बाकायदा तौर पर ये बाब बांधे कि नफ्स के शर से और शैतान के शर से, ये दोनों ऐसी चीज़ें जो इंसान को गुमराह करते हैं। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। अल्लाहु अकबर। इसी तरह फरमाया कि शैतान है इंसान का, और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आप फरमा रहे हैं। तो इनसे बचने का एक तो यही है कि इंसान जो है जितना ज़्यादा हकीकतन मुत्तकी परहेज़गार होगा बचेगा। ठीक। दूसरा जो कुरान ने कहा, फरमाया इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखिए, हम अपनी कितनी भी स्ट्रगल है, मेहनत है, आपने सही फरमाया
کہ ایک پنچر والے کو آتا ہے، دوسرے والے کو آتا ہے، تو ہمیں بھی دین کا آنا چاہیے کہ ہم نے اس دشمن سے کیسے بچنا ہے، ٹھیک، ہم اس کی چالوں کو، اس کے سارے نظام کو، اس کو سیکھے سمجھے۔ لیکن میں ایک گزارش کروں گا، میں سفر کر رہا تھا لیڈ سے بریڈ فورڈ کی طرف، ایک گاڑی والا تھا، تو کوئی بات چلی حلال و حرام کی، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ حرام ہے، تو مجھے کہنے لگا ہمارے کشمیری زبان کے اندر کہتے ہیں علامہ صاحب پتہ نہیں، کچھ مولوی آخر حرام ہے، کچھ حلال ہے، پتہ نہیں لگنا کیا کرے بندہ کیا نہ کرے۔ میں نے کہا میری بات سنو، یہ خام خواہ کا، یہ میں نے کہا تمہارا جو ہے نا اندر دل کا شور ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کسی کا حق کھانا حرام ہے، تمہیں پتہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے۔ میں نے کہا یہ بتا دو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کتنے % لوگ ہیں جس کا کسی مسلک، کسی مولانا، کسی فقہ کا اختلاف ہی نہیں ہے، ٹھیک، اچھا اس پر بتا دو کتنے عامل ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بھی ایک چال ہے شیطان کی جی ہاں، کہ جناب اس کو اتنا متنازع بنا دو، اور اتنا مسلکی اختلاف پیدا کر دو، اختلافات پیدا کر دو، حالانکہ جو جس طرح آپ نے کیا اچھی بات جو فرمائی، مسلمات ہیں جو مسلمات ہیں وہ 98% ایک ہی اندازہ ہیں، تو ان 98% کو چھوڑ کر وہی 2%۔ تو جو مسلمات ہیں ان کی طرف بھی ہماری قوم جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نفس و شیطان کے اس شر کے اندر ملوث ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے اس شیطان کے شر سے بچنا ہے۔ ٹھیک، اور رب تبارک و تعالیٰ کتنا کرم نوازی فرماتا ہے تم آؤ تو صحیح، نکلو تو صحیح، والذین جاہدوا فینا، فرمایا یہ کیا ہے بندہ مومن، میں نے تمہیں اتنی قوت و طاقت، عقل و شعور، ادراک، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بندہ مومن کھڑا ہو جائے میدان کے اندر، شیطان خود بھی پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے نہیں الا عبادک من المخلصین، میں تیرے سارے بندوں کو ہٹا دوں گا، لیکن جو سچے سچے تیرے بندے ہیں نا، وہ عبادی جو آپ فرما رہے تھے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا وہ جو تیرے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا وہ جو تیرے بندے ہیں نا، فرمایا نہ ان کو کچھ زوم ہوگا، تکبر ہوگا، نہ کسی چیز کا، نہ اپنی شہرت کا، نہ علم کا، نہ پیسے کا، فرمایا وہ شیطان کی چالوں میں نہیں آئیں گے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے راستے پر اختیار کرنا چاہیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مسلمات ہیں، جنہیں ہمیں، کس مسلمان کو پتہ نہیں کہ حرام کھانا بالکل حرام ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا، ہم اپنی قبر کو برباد کر رہے ہیں۔ کسی کو کہیں بھی کہہ دیں قبر میں دیکھا جائے گا، یہاں جو کچھ کر لو مولانا صاحب، جو کچھ کرنا ہے یہاں پر کر لو، قبر جانے آخرت کے اندر کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا، یہ دنیا 4 دن کا میلہ ہے، جو کرنا ہے وہ کر لو کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، شیطان بہکاوے میں لاتا ہے۔ درمیان میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول بیان فرمایا تھا، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اللہ اکبر، اور شیطان ہر آدمی کے بدن میں ہوتا ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں ہر انسان کے بدن میں شیطان دوڑتا ہے؟ ہاں، اس کے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب صحابی کا سوال کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے بدن میں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ سوال میرا، اپنے شیطان کو مسلمان کرنے کا پہلا کام ہم سب کو تعلیم کر دیجئے، تاکہ شیطان ہم پر حملہ آور ہی نہ ہو سکے۔ لیکن شیطان کو تابع کرنے کا سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ اکبر، اپنے سارے معاملات کو، اپنے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، اپنی افکار کو، سوچوں کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حبیب تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے، جی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اور آپ تو اپنے ہوائے نفس سے بات کرتے ہیں، جو ہمارے من میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے اس کو بولتے ہیں جی، اور جو کچھ ہمارے من کے اندر آتا ہے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کوئی بھی چیز نہیں کرتے تھے، اور انہی کے لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، رب کو ماننا اور رب کی ماننا، فرمایا کہ پھر ان کی شانیں یہ ہوتی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرشتے اتارتا ہے۔ بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت ایسی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں
کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی جب باتیں سنتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا ایسی کیفیت ہوتی ہے ہماری کہ جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہم یہاں سے نکلتے ہیں اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی اگر ایسا ہو جائے تو فرمایا تم گلیوں میں نکلو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، فرمایا وہ کیفیت۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ خود سپردگی اور اس توکل کے مقام پر، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرشتہ بھی آ کر کہتا ہے کہ بتائیے آپ میں، فرمایا نہیں، بتانا بھی توکل کے خلاف ہے، میرا رب جانتا ہے میں کس کیفیت جس کے لیے کر رہا ہوں اس کو پتہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام اتنے توکل، بدر کے اندر رات کو عریش لگا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر، خدایا کہ تیرے بندے اتر آئے میدان کے اندر۔ جب انسان اتنی خود سپردگی کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کے تابع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے پاس جو جا کر بیٹھتا ہے اس کی آغوش میں بھی آنے والا جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے سپردگی کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، بخاری شریف کی حدیث پاک، فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل کو جا کے پکڑتا ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، کوئی گدی سے پکڑتا ہے، کوئی بازو سے پکڑتا ہے، پہلوان یہاں سے پکڑتا ہے، ان کو ٹیکٹ پتہ ہوتے ہیں کہ یار یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کو پکڑ لو تو بندہ فوراً نیچے۔ شیطان یہ جو انسان کا دل جو مرکز ہے، بادشاہ ہے تمام جسم کے اندر، حضور نے فرمایا ایک جسم کا لوتڑا ہے لیکن یہ بادشاہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل کو آ کے پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا اذا ذکر اللہ خنسا، جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے شیطان گھروں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا جیسے انسان غافل ہوتا ہے وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، فوراً وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اپنے دل کو، اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو تم پروٹیکشن کے اندر چاہتے ہو تو فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ گھر قبرستان اور شیطانوں کی، جنات کی آوازگاہ بن جاتا ہے، وہ دل ویران ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، فرمایا یہ انسان کو شیطان کی شر سے بچا کر اور رحمان کا مقرب بنا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت، قرآن کریم سے تعلق، یہ پیدا کرنا ضروری ہے، لازم ہے ہم پر۔ لیکن ایک سوال، آخری سوال بلکہ آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ شامل رہے یا حرز جاں بن جائے کہ کوئی بھی عمل میں زندگی کا کر رہا ہوں، اس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے یا نہیں، تو شیطان کا وار کبھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ ارشاد۔ بالکل ایسے انسان اپنا ہر عمل جو ہے اس کو قرآن و حدیث کے تابع کرے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرے، اور اس عمل کو رب تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کرے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث پاک ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا ذکر کیا، غنی کا ذکر کیا، عالم کا ذکر کیا۔ ان کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس نیک اعمال تھے، لیکن وہ جو ریا کے ذریعے شیطان نے آ کر ان کی نیتوں کو خراب کر دیا، برباد کر دیا، اور وہ جو للہیت کو ختم کر دیا، تو ان کے اتنے بڑے پہاڑ جیسے عمل بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تو سند اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور دوسرا وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، تو انسان کامیاب و کامران۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل خالص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور سند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی میرے عمل کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ اکبر۔ تو نئے نئے انداز اور نئی نئی چالوں کے ساتھ شیطان اور اس کے ایجنٹ حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ ایک بات اور یاد آئی کہ گھروں کو توڑنا، رحمان گھروں کو بسانا چاہتا ہے اور شیطان گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے۔ شیطان کے کاموں میں سے یہ کام ہے، پسندیدہ کاموں میں سے یہ کام ہے، جو وہ سمندر میں تخت بچھا کر بیٹھتا ہے
شیطان پوچھتا ہے کہ آج کون کون سا کام تم نے کیا، اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب ایک چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی، جدائی ڈال دی، اسے بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے کہ اصل میں کام تم نے کیا۔ تو ہمارے گھروں کو ہنستا بستا رحمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور تو خاص طور پہ جادو کا بھی جہاں ذکر ہوا وہاں بھی یہ لفظ ہے یفرقون بین المرء والزوجہ۔ جی ہاں بالکل۔ مفتی صاحب وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام اللہ کا، تعالیٰ بہت دل برکتیں بہت عطا چاہ رہا ہے فرمائے۔ کہ مزید گفتگو ہو۔ اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے، قرآن کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم اور قرآن آمین۔ کی برکت سے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے سننے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ آمین ثم آمین، اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اور پکا ارادہ ہم سے کروا دے۔ کہ یہ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی، آپ نے علم ہم تک منتقل کیا، یہ علم ہے، محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھا گیا اور یہ قرآن بیان کیا گیا، قرآن سمجھا گیا، تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر اور شکر کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا حضرت صالح علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ونر کون ہیں؟ زبیدہ شیر افضل نوشیرہ کے پی کی۔ زبیدہ شیر افضل نوشیرہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار